مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں، خیمہ جلایا ساما بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا، گلستہ بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا، گلستہ بھی لوٹا، بہشت بری میں مکان بن رہا ہے، میں اجڑا نہیں ہوں، بسایا گیا ہوں، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے جام میں کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں، پلایا گیا ہوں، جو چھپتا تھا سربارگاہ خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے، میں مردہ نہیں ہوں، جلایا گیا ہوں۔ آخری پیغام 3 منٹ کا میرے حصے کا اور امام حسین کی شہادت کے حوالے سے یہ پیغام مکمل ہونے جا رہا۔ آخری پیغام سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، اگلے سال عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں اور اس حصے کو مکمل کر رہا ہوں۔ آپ لوگ جتنے جوش کے ساتھ اور جتنے ہوش کے ساتھ سن رہے ہیں، دل سے دعا نکل رہی ہے، اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال دے۔ دھیان سے سنیے گا، اس مہینے میں 3 پروپگنڈے ہیں۔ پہلا پروپگنڈا یہ ہے، اس مہینے میں نکاح نہیں ہوتا، اس لیے آپ دیکھیں گے جات بارات کو آپ نہیں دیکھیں گے اس مہینے میں، لوگ بیٹی کی شادی نہیں کرتے ہیں، بیٹے کی شادی نہیں کرتے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ میں آپ کو 4 شادی اس مہینے میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی شادی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا محرم کا مہینہ تھا، اب بتائیے آخری نبی نکاح کر رہے ہیں محرم کا مہینہ، لوگ کہہ رہے ہیں کہ محرم کے مہینہ میں نکاح ہی نہیں ہوتا، نبی کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا اور ہم کہتے ہیں کہ نبی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، فاطمہ کا نکاح علی سے محرم کے مہینے میں ہو رہا۔ اب بتائیے چہیتی بیٹی، آخری بیٹی، چہیتا داماد حضرت علی اور فاطمہ، ان کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ 2 نکاح اللہ نے آسمان پر کیے، ایک نکاح ہوا ہے نبی کا زینب سے، آسمان پر ہوا، اور دوسرا نکاح ام کلثوم کا حضرت عثمان سے آسمان پر ہوا ہے۔ یہ نکاح بھی محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، رخصتی بھی محرم کے مہینے میں ہو رہی ہے۔ اب چوتھا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے سیدنا قاسم کا جو نکاح کیا ہے وہ بھی محرم میں کیا ہے، اور عاشورہ کے دن کیا ہے، اور محرم کے مہینے میں کیا ہے۔ اب بتائیے یہ پروپگنڈا غلط ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں ہوتا، محرم کے مہینے میں نکاح ہوتا ہے، اور نکاح نبی نے کیا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، حضرت عثمان کا نکاح ہوا ہے، امام حسین نے کیا ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کو دور کر کے ہم اپنی بچی کا نکاح محرم میں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا پروپگنڈا اس مہینے میں کیا ہوتا ہے، یہ جلوس کا دن ہے اور یہ ماتم کا مہینہ ہے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، کسی نے مجھے مار دیا اور میرے گھر کے آدمی نے بدلہ لے لیا تو معاملہ ختم ہے۔ اب ہر سال اس معاملے کو نہیں اٹھنا چاہیے، ایسا کیسی ختم۔ لیکن دیکھیے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں،
حضرت حسین کو جتنے لوگوں نے مل کر کے شہید کیا ان سب کو مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا. اور مارنے والا کون تھا؟ مختار سختی تھا. اور 5 سال کے اندر ہی حضرت حسین کو قتل کرنے والے کو چن چن کر کے مار دیا گیا، ایک بھی نہیں بچا. جانتے ہیں ایک ایک دن میں 248 آدمی کو مارا جاتا تھا. اس لیے مارا جاتا تھا کہ یہ بھی حضرت حسین سے لڑنے کے لیے آیا. ایک دن میں 248 آدمی کو مارا گیا. اور شمر جس نے حضرت حسین کا سر تن سے جدا کیا تھا اس کو مار کر کے کتے کے آگے اس کی بوٹیاں رکھی گئی. اور عبید اللہ بن زیاد جس نے یزید کے حکم پر حضرت حسین کو پھیر کر کے پانی بند کیا تھا، اس کو کس طرح مارا گیا آپ سن کر کے حیرت آپ کو ہوگی. اس کو اس طرح مارا گیا کہ اس کی ایک ایک بوٹی کر دی گئی اور مسجد میں لا کر کے اس کی بوٹیوں کا ڈھیر رکھ دیا گیا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا. پھر یہ تعزیہ کس کو دکھانے کے لیے، یہ لاٹھی کس کو دکھانے کے لیے، یہ تلوار کس کو دکھانے کے لیے؟ سمجھ میں بات آ گئی، یہ سیاست ہے، شریعت ہے. اور ایک خاص بات یاد رکھیے، 352 سال تک کوئی محرم نہیں تھا. یہ محرم جو ہوا، تعزیہ جو نکلا، نشان اور یہ جلوس امام باڑہ، یہ کب سے ہے؟ 352 سال کے بعد. نجف کے بادشاہ معیز الدولہ نے اس کو شروع کیا. اور ہندوستان میں کیسے آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. 880 ہجری میں نبوت کی ہجرت کے 880 سال کے بعد ہندوستان میں شروع ہوا. 880 سال کے بعد ہندوستان میں کیسے شروع ہوا یہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. تیمور بادشاہ تھا، یہ کربلا ہر سال جاتا تھا محرم میں. حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا تھا. تو مہینہ ناگا جائے، 2 مہینہ ناگا جائے. تو ان کے وزیروں نے کہا کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، اس قبر کی نقل ہم منگا کر کے آپ کو ہندوستان میں دے دیتے ہیں. جو زیارت آپ وہاں کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ زیارت اب یہاں کر لیجیے. آپ دیکھیں گے امام باڑہ بنتا ہے، امام باڑے پر لوگ زیارت کرتے ہیں. امام حسین کی قبر کہاں ہے؟ کربلا میں. لیکن ہم زیارت کہاں کر رہے ہیں؟ ہندوستان میں. امام باڑہ بنتا. امام باڑہ بنایا کس نے؟ تیمور لنگ نے. 880 سال کے بعد. یہ بادشاہ کی سنت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، صحابہ کی سنت نہیں ہے، علماء کا طریقہ نہیں ہے. یہ کہاں سے آیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. تو آواز اللہ کو پسند نہیں ہے. خوشی کا موقع ہے گانے کی آواز. یہاں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی شادی ہوگی ڈی جے بجے گا. کیوں ہے؟ لڑکا پھڑکا چالو کر کے. یہ لڑکا پھڑکا کیا بھی باپ کا ہے؟ اس کا بھی تو کوئی باپ ہے. گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں. خوشی کے موقع سے گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں، اور غم کے موقع سے ماتم کی آواز اللہ کو پسند ہے. لکھنؤ میں مہمان آئے، کہاں سے؟ عرب کے. امام حسین کے خاندان کے لوگ آئے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے. وہ دیکھا کہ لکھنؤ میں دھماکہ ہوا، جلوس کی آواز، ڈھول کی آواز. گھبرا گیا، کہیں فساد تو نہیں ہو گیا ہندو مسلمان؟ کہا نہیں حضور، حسین کا جلوس ہے، حسین کا ماتم ہے. اور کہنے لگے انا للہ. ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی، 1300-1400 سال ہو گئے، ان بے وقوفوں کو آج خبر ملی ہے، اس لیے حسین کو تعزیت پیش کر رہے ہیں. ان بے وقوفوں کی فہرست میں ہم لوگ سب میں شامل نہیں ہوں گے. ہاتھ اٹھائیے، زندگی بھر کے لیے بیکار کریں. ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ بچ گئے تو آپ کی اولاد بچ جائے گی، اولاد کی اولاد بچ جائے گی. اور جانتے ہیں اس قبر پر جا کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے، اس سے بیٹا مانگا جا رہا ہے. حسین کی عقیدت نے دولت ایمان سے ہمارے بچے کو محروم کر دیا، ہماری عورت کو محروم کر دیا. یہ شیطانی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان ایمان کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بچ جائیے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی اولاد کو بچا دے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جنوری میں جشن منائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل. محرم میں ماتم، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.